محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن کریم کا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کا جو مطلوب درجہ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کی خاطر خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فرمایا کہ تم بر کے معنی ہے نیکی، اور قرآن کریم میں جب بر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہیں، جو ایمان کا تقاضا ہیں، وہ سارے اعمال اور وہ سارے کام جو ایمان کا تقاضا ہیں ان کو بر یا نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے ہمارے ذہنوں میں نیکی کا تصور صرف نماز روزے کی حد تک محدود رہ گیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، رمضان میں روزے رکھے، تلاوت کر لے، کچھ ذکر تسبیح کر لے۔ لیکن قرآن کریم نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ چاہے تم کتنے نمازی ہو اور چاہے کتنے روزے رکھتے ہو اور چاہے کتنی تلاوت اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے ہو، نیکی کا وہ مقام جو ہم تم سے چاہتے ہیں، بر یعنی نیکی کا وہ مقام جو ہمیں تم سے مطلوب ہے، جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو ہر مومن پر، ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہے، وہ تو ایک فریضہ ہے ہی، اور ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ایسی بعض اوقات یا تو لوگ نکالتے نہیں یا نکالتے ہیں تو ایسے ہی بغیر کسی حساب کتاب کے محض اندازے سے نکال دیتے ہیں، جس سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس میں بھی کافی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہاں قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہیں نیکی کا مطلوب مقام اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور یہ خرچ کرنا بظاہر زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو فارغ ہو گیا، اب مجھے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بعد علاوہ بھی حقوق ہیں۔ لہذا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر
کچھ خرچ کرے اور خرچ بھی ایسی چیزوں کا کرے جو اس کو محبوب ہوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی جب بھی خرچ کرے بس اپنے گھر میں جو ردی چیزیں پڑی ہوں بیکار، جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کے استعمال کی کبھی نہ ضرورت پیش آتی ہے نہ اس کو استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، ایسی ردی چیزیں آدمی بس خرچ کرتا رہے اور اعلیٰ چیزیں خرچ نہ کرے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، فقراء پر، اپنے رشتہ داروں پر وہ خرچ نہ کرے، بلکہ ردی چیزوں کا انتخاب کرے کہ بس وہی دوں گا اور اچھی چیز نہیں دوں گا۔ اس کو قرآن کریم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ ایسی چیزیں دو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو خود تمہیں آنکھ میچ کر لو، یعنی تمہیں لینے میں تأمل ہو کہ بھئی یہ کیسی ردی چیز مجھے اٹھا کے دے دی، خراب چیز اٹھا کے دے دی۔ ایسی چیزوں پر اکتفا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جہاں اچھی چیزیں دے رہے ہو وہاں تھوڑی بہت یہ کم درجہ چیزیں بھی دے دیں، وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن بس دن میں یہ ٹھانی بھی ہوئی ہو کہ جو ردی چیز ہوگی بس وہ میں غریبوں کو دوں گا اور باقی اپنے پاس رکھوں گا اچھی چیزیں۔ تو اس آیت نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں پسند ہے چیزیں اور جن کے ساتھ تمہارا دل اٹکا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ انسان مال دے باوجود کہ اس کی محبت اس کے دل میں ہو، لیکن اس محبت کے باوجود محبت یہ ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، میں رکھوں، میں ہی فائدہ اٹھاؤں، لیکن اس محبت کے باوجود وہ اللہ کی خاطر وہ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو دے۔ آتَ المال علی حبہ مسکینا ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ اور نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھا اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں جس سے ان کا دل اٹکا ہوا ہے، جس سے ان کو محبت ہے، اس محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو اور مسکینوں کو، اسیروں کو۔ تو یہ وصف ہے یہ کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہے، پسندیدہ ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربانی تو جب ہی ہوتی ہے نا، قربانی تو اسی وقت میں ہوگی۔ اگر ردی چیز جو کبھی کسی کام میں نہیں آ رہی اٹھا کے دے دی تم نے صدقے میں، تو یہ کیا قربانی ہوئی؟ وہ تو ویسے ہی تمہارے گھر میں بیکار پڑی ہوئی تھی، تمہارے ذہن پہ ایک بول تھا کہ بیکار پڑی ہے لاؤ، تو اس کو اٹھا کر دے دیا، اس میں کیا قربانی ہوئی؟ قربانی اس میں ہے کہ آدمی کو محبت ہے، انسان کی پسندیدہ چیز ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور حاجت مندوں کے اوپر اس کو صرف کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، جو ہر نیک کام کے اندر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے، صحابہ کرام میں سے تقریباً ہر شخص نے اپنے دل کو ٹٹولا اور یہ سوچا، یہ جائزہ لیا کہ مجھے اپنے تمام جتنی بھی میرے پاس مال ہے، جتنا بھی مال ہے، اس میں سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے مجھے محبت زیادہ ہے، اور جس مال کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کا جائزہ لے کر وہ لا کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا